رمضان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے عشروں کی دعا۔ جیسا کہ رمضان رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے اور اس میں کی گئی عبادت اور نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا بہت ثواب کا حامل ہے، جن سے اللہ کی رحمت ہم پر چھا جاتی ہے اور اس کی مغفرت ہم کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ رمضان کے 3 عشرے کیا اور کون کون سے ہیں؟ پہلا عشرہ یعنی رمضان کے پہلے 10 دن، یہ عشرہ رحمت کا ہے۔ دوسرا عشرہ یعنی رمضان کے دوسرے 10 دن، یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ تیسرا عشرہ یعنی رمضان کے تیسرے 10 دن، یہ عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ آپ نے تینوں عشروں کے بارے میں جان لیا، تو اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کون سی ہیں، اور یہ دعائیں رمضان کے الگ الگ عشروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی رمضان کے پہلے 10 دن ایک دعا، دوسرے 10 دن دوسری دعا اور تیسرے 10 دن تیسری دعا پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا: اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری امید سے زیادہ دے گا۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رمضان کا یہ عشرہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک رہتا ہے۔ ہم سبھی کو اس میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور خود سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم پھر سے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کرو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ رمضان کے اس آخری عشرے یعنی 21 سے 30 تک شب قدر اور لیلۃ القدر کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دیجئے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگے تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین، اللہ کی رحمت پر یقین اور اللہ کی مغفرت پر یقین ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک اور مایوسی اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک کلام میں ہم جیسے گناہگاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے گناہ گار بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ ان کے سب گناہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے چینل مفتی منصور ندوی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اس سے آپ تک ہمارے نئے ویڈیوز پہنچ جائیں گے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔